بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والشكر لله رب العالمين الذي دليل المتحيرين وغياث المستغيثين وسريف المستصرخين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين. صلوات محمد والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين بالقاسم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقمين. أما بعد فقد قال الإمام حسين عليه الصلاة والسلام في الليلة العاشر من أصحابه: والله فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. پہلے تو آپ سب کی خدمت میں سلام محبت عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد شکریہ ادا کرتے ہیں شہزادی کون سلام اللہ علیہ کا اللهم صل على محمد وآل محمد کہ جس نے آپ لوگوں کے وسیلے سے اپنے لال کی خدمت کا دوبارہ سے اس عزا خانے میں موقع عطا کیا. آپ مجھ سے واقف ہیں، میں بھی آپ سے تھوڑا بہت واقف ہوں، لہذا جو عزتیں جو محبتیں آپ نے آج سے 2 سال پہلے اس فقیر کو عطا کی، اسی عزت اور اسی محبت کو لے کر اسی امید میں آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوا ہوں. آپ یقین جانیں کہ کائنات میں اس وقت کوئی گوشہ، کوئی قریہ، کوئی مدینہ، کوئی شہر، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کہ جہاں پر حسین ابن علی کے نام پر حسین ابن علی کے غم میں اس فرش اعظم کو بچھایا نہ گیا ہو. لیکن آپ اور زیادہ خوش نصیب ہیں کہ جو رات کے اس پہر میں بھی حسین ابن علی کا پرسہ دینے کے لیے اپنے گھروں سے اس عزا خانے میں تشریف لائے. آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ صرف 5 اشخاص ہیں، 5 آدمی ہیں، یا آپ 5 سے زیادہ ہیں، اس لیے کہ ہم ان کربلا والوں کو مانتے ہیں، اس حسین کو مانتے ہیں کہ جس نے کبھی تعداد پر بھروسہ نہیں کیا. سبحان اللہ. میدان کربلا میں حسین صرف 72 لے کر آئے تھے. اگر حسین کو تعداد کی فکر ہوتی نا عزیزان محترم، ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اگر حسین تعداد کی فکر کرتے تو حسین کے مقابلے میں لاکھوں کا مجموعہ تھا، ادھر 72 تھے. جنگ کربلا صرف 1 لمحے کی تھی. اگر حسین عباس سے کہہ دیتے کہ عباس 4 میدان میں ایک حملہ کر دو، قسم خدا کی لاکھوں کا لشکر ایک طرف ہو جاتا، اکیلا عباس ایک طرف ہو جاتا. سبحان اللہ. لیکن حسین نے بتایا کہ دیکھو میرے چاہنے والوں، نہ تو کبھی حسین نے تعداد پر بھروسہ کیا اور نہ ہی تم کبھی تعداد پر بھروسہ رکھنا. عزیزان محترم یاد رکھیے گا، آپ اور ہم اس وقت اب اپنی مسجدوں میں ایک نماز کہ جو پروردگار عالم نے ہم پر فرض کی ہے، ہم پر واجب کی ہے، ہم اور آپ تقریباً سبھی اشخاص نمازی ہیں،
ہم اور آپ سب نماز پڑھ کر آئے ہیں، لیکن ایک اور دوسری نماز جس کو نماز عشق سے تعبیر کیا جاتا ہے، ہم اس نماز کی ادائیگی کے لیے اس فرش اعضاء پر آئے ہوئے ہیں۔ جس طریقے سے اس نماز میں کچھ شرائط پائے جاتے ہیں، اسی طریقے سے اس نماز میں بھی کچھ شرائط پائے جاتے ہیں۔ آپ میری طرف متوجہ رہیں، صلوات پڑھیں محمد و علی محمد۔ جس طریقے سے وہ نماز کی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب کیا ہے، ہم پر فرض کیا ہے، اس میں ایک شرط پائی جاتی ہے۔ اگر وہ نماز باجماعت ادا کی جائے تو اس میں ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ مسلم جو ہیں، جو نمازی ہیں، ان کے درمیان میں فاصلہ نہ ہو، ورنہ نماز جماعت سے باطل ہو جاتی ہے۔ یہی نماز عشق بھی ہے۔ آپ بلا فاصلے کے ماننے والے ہیں، اس فاصلے کو جو ہے تھوڑا سا پور کر لیجئے، آگے آگے آ جائیں گے۔ دیکھیے پہلی مجلس سے آپ کے سامنے مجھے زیادہ دیر آئے نہیں رہنا ہے، مختصر سے وقت میں چند معروضات اور صرف مین پوائنٹ جو اس اشرے میں مجھے بیان کرنا ہے وہ آپ کے سامنے میں بیان کروں گا، انشاءاللہ کل سے تفصیلی گفتگو ہوگی۔ پروردگار عالم نے میں نے جس حدیث مبارکہ شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں مولا امام حسین علیہ السلام کے خطبے کا وہ جملہ، صرف ایک جملہ ہے کہ جس کو میں نے اس پورے اشرے میں 10 دن آپ کے سامنے اس کی شرح کرنی ہے، اس کی تفصیل کرنی ہے اور اسی کے ذہن میں گفتگو کرنی ہے۔ آئیے عزیزان محترم، آپ اتنے خوشا نصیب ہیں، اگر آپ سے کوئی کہے، آپ قسم خدا کی میں ایک دو جملہ فرش اعضاء کے حوالے سے کہہ دوں، اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ خوشا نصیب ہیں کہ آپ کے مقدر میں یہ فرش آیا، نہ جانے آپ ہی میں سے کتنے ہیں کہ جو اس وقت باہر امام بارگاہ کے نالی پر کھڑے ہوئے ہیں۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، کتنے نوجوان، کتنے افراد ہیں، ایک صلوات پڑھے محمد نہ جانے کتنے اشخاص، کتنے جوان اس وقت باہر سڑک پر گلی میں کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ خوشا نصیب ہیں، قسمت والے ہیں کہ آپ اس فرش اعضاء پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ہی میں سے اگر کوئی شخص اگر اس فرش اعضاء کی عظمت کو جاننا چاہتا ہے نا، آپ ہی میں سے کوئی ایک شخص آپ کے اپنے سی ایم کیجریوال اگر اس کو دعوت نامہ دے اور اپنے گھر پر بلائے، یقین مانیے گا اگر کیجریوال آپ کے گھر پر آ بھی جائیں تو آپ کا سینہ 36 انچ کا ہو جائے گا اسی کے مارے۔ اگر وہ آ گیا آپ پر، کیا ہے سی ایم، اگر کیجریوال کی کیا حیثیت ہے، کیا ہے سی ایم ہے صرف دلی کے، اور آپ نے ان کو بلا لیا، لوگ آپ کو جھک کر سلام کر رہے ہیں کہ بھیا اس کے تو سی ایم صاحب سے تعلقات ہیں، سی ایم سے تعلق ہے، سی ایم ہے دنیاوی شخص کہ جس کو آپ نے اپنے گھر پر بلا لیا، آپ کی اتنی عزت ہو گئی کہ آپ کو لوگ جھک کر سلام کرنے لگے۔ قسم خدا کی سلام ہے آپ کے مقدر کو، آپ نے فرش اعضاء کا بچھا دیا۔ اس فرش پر بچھانے کے بعد کون آیا اس فرش پر؟ صرف دنیاوی سی ایم نہیں آیا، صرف دلی کا سی ایم نہیں آیا، بلکہ اس فرش اعضاء پر جنت کے سردار آ گئے، جنت کی عورتوں کی سردار آ گئی، امیر المومنین آ گئے، اور آپ کو جھک کر صرف لوگ سلام نہیں کر رہے ہیں بلکہ فرشتے سلام کر رہے ہیں۔ آپ کی منزلت اتنی بڑھ گئی کہ فرشتے آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ اس فرش اعضاء کے عزیزان محترم، اس فرش اعضاء سے ہم کو کیا سیکھ ملتی ہے، ہم کو کیا درس ملتا ہے؟ اس فرش اعضاء سے ہم کو دین ملتا ہے، اس فرش اعضاء سے ہم کو تبلیغ کا راستہ ملتا ہے، اس فرش اعضاء سے ہم کو شریعت ملتی ہے، اس فرش اعضاء سے ہم کو عقیدہ ملتا ہے، اس فرش اعضاء سے ہم کو قرآن ملتا ہے۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، جن قوموں کے پاس یا جن لوگوں کے پاس یہ فرش نہیں ہے، ادھر بدر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ آپ اپنے نصیبوں، اپنی قسمتوں کو سلام کریں کہ آپ کے مقدر میں کربلا آئی ہے،
کربلا کیا ہے؟ آئیے میں اپنے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں اور یہیں سے 2 جملے کہہ کر اپنے موضوع کا اعلان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ کربلا کے بعد اگر آپ دیکھیں کربلا کی تاریخ اور کربلا سے پہلے کا منظر، کربلا کے بعد سن 61 ہجری کے بعد اسلام نے، دنیا نے، اس کائنات میں کیا تبدیلیاں آئیں؟ یاد رکھیے گا عزیزان محترم، ایک ہے انسان کی فطرت، ایک ہے انسان کی عقل۔ انسان کی عقل، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو انسان کی عقل قبول کر لیتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو انسان کی عقل قبول نہیں کرتی۔ کربلا نے انسانیت کی عقل کو تبدیل کر دیا۔ توجہ ہو کر سنیے گا، کربلا نے انسانوں کی عقل کو، فکر کو، سوچ کو تبدیل کر دیا، چینج کر دیا۔ دلیل سنیے گا، انسان کی عقل کیا کہتی ہے؟ انسان پورا سال، پورا دن خوشی تلاش کرتا ہے۔ آپ کام کرتے ہیں، کسی نے آپ پر نوکری کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں آپ خوش رہیں، آپ کی بیوی خوش رہے، آپ کے بچے خوش رہیں، آپ کی زندگی خوش رہے۔ قسم خدا کی پوری کائنات اس وقت اس چکر میں لگی ہوئی ہے، اس طریقے سے خود کو پریشان کر رہی ہے، خود کو تھکاوٹ میں ڈال رہی ہے تاکہ وہ خوشی حاصل کر لے، خوشی رہے۔ خوشی کے لیے انسان جب رات پر بستر پر آتا ہے تو رات گزرنے کا انتظار کرتا ہے کہ صبح آئے، صبح کا انتظار کرتا ہے کام پر جائے تاکہ وہ خوشی کو حاصل کر لے، خوشی کا انتظار کرتا ہے۔ عزیزان محترم، کربلا نے انسان کی عقل کو تبدیل کر دیا، انسان کی فکر کو تبدیل کر دیا۔ لوگ خوشی کے لیے انتظار کرتے ہیں، عزادار اس غم کے لیے انتظار کرتے ہیں۔ نہیں، شاید بات آپ تک ابھی بھی نہیں پہنچی ہے کہ انسان، کربلا نے کیسے انسانی فکر کو تبدیل کر دیا۔ عزیزان محترم، انسان موت سے ڈرتا ہے۔ آپ اور ہم اگر آپ کے سامنے موت کا ذکر کر دیں، کوئی کہے آپ سے کہ کھلا راستے سے مت جانا، وہاں پر آپ کا قاتل بیٹھا ہوا ہے، تو آپ ڈر جائیں گے، آپ کے گھر والے آپ سے زیادہ ڈر جائیں گے۔ آپ کو جانے نہیں دیا جائے گا اس لیے کہ وہاں پر آپ کی موت بیٹھی ہے، آپ کا قاتل آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ مگر عزیزان محترم، میدان کربلا میں اصحاب حسین نے آ کر انسانی عقل کو تبدیل کر دیا۔ اصحاب حسین جانتے ہیں کہ سامنے لشکر کے ہاتھ میں تلواریں بھی ہیں، خنجر بھی ہے، نیزے بھی ہے، مگر سعید کھڑے ہو گئے، امام نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ اکبر، ہلال کھڑے ہو گئے، امام نماز ادا کر رہے ہیں۔ ہلال نے اپنے سینے پر لے لیا، سعید نے اپنے سینے پر لے لیا، زہیر نے اپنے سینے پر لے لیا۔ اگر ہم اور آپ ہوتے تو امام کو چھوڑ کر، اپنی جان بچانے کے چکر میں میدان کو چھوڑ کر بھاگ جاتے کہ ہماری جان بچ جائے، امام سلامت رہے یا نہ رہے۔ یہی ہوتا عزیزان محترم، کیونکہ انسان کی فکر اسی چیز کا تقاضا کرتی ہے، انسان کی عقل اسی چیز کا حکم دیتی ہے کہ انسان جو ہے نا اپنی زندگی سے محبت کرے، اپنی زندگی سے محبت کرے، انسیت کرے۔ لیکن کربلا کے میدان میں واقعہ کربلا نے انسانی فکر کو تبدیل کر دیا۔ کیسے تبدیل کر دیا انسانی فکر کو؟ حسین کے اصحاب ہیں، کیا آپ میں سے ہے کوئی ایسا شخص کہ جس کی والدہ یہ چاہے کہ اس کا بیٹا اس دنیا سے انتقال کر جائے یا مر جائے؟ حساب سے بتائیے گا، سنیے گا، توجہ سنیے گا۔ کیا آپ میں سے کوئی ایک ایسا شخص یا ایسا جوان ہے کہ جو یہ چاہے کہ اس کا بھائی قتل ہو جائے؟ کیا آپ کی بہنیں یہ چاہتی ہیں کہ ان کا بھائی قتل ہو جائے؟ ہرگز نہیں عزیزان محترم، یہ ہے دنیا والوں کی فکر، دنیا والوں کی عقل۔ مگر کربلا کے میدان میں شب عاشور ماں بیٹوں سے کہہ رہی ہے کہ حسین پر فدا ہو جانا ہے، بھائی بھائی سے کہہ رہا ہے کہ حسین پر فدا ہو جانا ہے، بھائی بہنوں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو گھبرانا نہیں، ہم حسین پر فدا ہو رہے ہیں، بہنیں بھائی سے کہہ رہی ہیں کہ دیکھو گھبرانا نہیں بلکہ حسین پر فدا ہو جانا۔ یاد رکھیے عزیزان محترم، جملہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، متوجہ ہو کر سنیے گا۔ جس پر موت حاوی ہو جائے،
اسے عام انسان کہتے ہیں، جو موت پر حاوی ہو جائے اسے اصحاب حسین اصحاب حسین جس پر حاوی ہو جائے اسے موت کہتے ہیں۔ موت سے ڈر نہیں لگتا تھا اصحاب حسینی کو، یاد رکھیے گا کہ کیسے ڈر نہیں لگتا تھا۔ آئیے میں اپنے عنوان کا، کہ جس عنوان پر مجھے گفتگو کرنی ہے اس کا میں اعلان کرنے لگا ہوں۔ شب عاشور آئیے، امام نے کیا فرمایا، میں نے جس حدیث کریمہ کی تلاوت میں شرف حاصل کیا ہے، واللہ اللہ کی قسم انی لا اعلم اصحابا، میں کسی کے کوئی ساتھی نہیں جانتا، میں کسی کے اصحاب نہیں جانتا، میں کسی کے انصار و مددگار نہیں جانتا، افضل و خیرا من اصحابی، میرے اصحاب سے بہتر کسی کے اصحاب نہیں، میرے انصار سے بہتر کسی کے انصار نہیں، میرے ساتھیوں سے بہتر کسی کے ساتھی نہیں۔ آئیے میرے ساتھ، امام ہے شب عاشور میں، یہ جملہ امام نے فرما دیا، آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ میری عقل بھی وہی کہتی ہے۔ آئیے ہاتھوں کو جوڑ کر امام کی بارگاہ میں جائے، یبن الزہرا یبن بطول، ابھی تو عاشور کا دن آیا بھی نہیں، آپ کے اصحاب زندہ ہے آپ کے سامنے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اصحاب سے کوئی صحابی بہتر نہیں ہے، کسی کے ساتھی آپ کے ساتھیوں سے بہتر نہیں ہے۔ مولا ابھی تو آپ کے ساتھی شہید بھی نہیں ہوئے، ابھی تو قتل بھی نہیں ہوئے، ابھی سے آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کے اصحاب کیسے افضل ہیں؟ جا کر اس جملے کو سنیے گا، امام شاید ہم کو جواب دے کہ آ جاؤ تھوڑی دیر کے بعد میں چراغ کو بجھا دیتا ہوں۔ امام نے یہی کیا، چراغ کو بجھا دیا خیموں میں، اور فرمایا کہ میرے اصحاب دیکھو تم سے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، تم سے بیعت کو اٹھاتا ہوں، جسے جانا ہے چلا جائے، جنت کی ذمہ داری اس حسین کی۔ کیا ہونا چاہیے تھا اگر ہماری اور آپ کی عقل کہے؟ جنت مل گئی، سب کچھ مل گیا، ہمارے تو تمام اعمال کی جنت کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے ذہن میں ہوتا ہے جنت ملے گی، روزے رکھتے ہیں جنت ملے گی، حج کر آتے ہیں جنت ملے گی، ہر چیز میں تو جنت جنت جنت۔ یہ ہے اصحاب حسینی جنہوں نے انسان کی عقل کو بدل دیا۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ امام نے فرمایا اصحاب حسینی خیمے میں بیٹھے رہے، چراغ کو امام نے پھر سے جلایا، دیکھا کہ اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ منزل ہے جس پر میں آپ پر لے کر آنا چاہتا تھا۔ ایک ایک جوان سے میں متوجہ، ایک ایک جوان سے توجہ چاہتا ہوں، اور میرے بزرگ بھی۔ اب جیسے ہی امام حسین نے دیکھا کہ میرے اصحاب سارے کے سارے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام نے مدینے کا رخ کیا۔ آئے آئے اللہ اکبر، یہ جملہ سنیے گا، امام نے مدینے کا رخ کیا، رخ کر کر فرمایا اے میرے نانا، بھاگے وہ سبھی جن سے جنہیں تم نے بلایا۔ آئے آئے نانا، بھاگے وہ سبھی جن سے جنہیں تم نے بلایا، تم کہتے تھے آؤ، کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ نانا، یہ میرے صحابی ہے، یہ عباس ہے، یہ جون ہے، یہ ہلال ہے، یہ قاسم ہے، یہ اکبر ہے۔ نانا، بھاگے وہ سبھی جن سے جنہیں تم نے بلایا، تم کہتے تھے آؤ، کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ یہ میرے صحابی ہے، انہیں دیکھیے نانا، میں کہتا ہوں جاؤ، کوئی جاتا ہے۔ بھیج کر بتا دیا، تفصیل بعد میں مکمل آئے گی۔ دیکھیے شاید آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میرا موضوع یا میرا عنوان کیا ہے۔ قسم خدا کی بہت سی کتابیں چھانی ہیں، بہت محنت کر کے آیا ہوں، میرے اس محنت کی عزت اور لاج رکھیے گا، جا کر سنیے گا۔ آج کی گفتگو جیسے چاہیں ویسے سنیں، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، آپ کو بھی کوئی شکایت نہ ہونی چاہیے۔ یہ اندازہ نہیں لگائے کہ مولانا کیسی پڑھیں گے، انشاءاللہ کل سے تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اصحاب حسینی جب وہیں پر بیٹھے رہے تو امام نے فرمایا کہ میرے اصحاب جیسے اصحاب مجھے ملے، ایسے اصحاب نہ نانا کو ملے۔
نہ بابا کو ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے۔ یاد رکھیے گا عنوان، امام نے جملہ فرمایا، آپ اور ہم نے سنا، انصاف سے بتائیے گا کبھی اس جملے پر فکر کیا آپ نے؟ سوچا کبھی؟ اصحاب رسول دیکھیں آپ، قنبر، بوذر، مقداد، سلمان فارسی، مولا کائنات کے اصحاب دیکھیں آپ، میثم تمار، عمار یاسر، کیسے کیسے صحابی مولا کے اور رسول کے۔ امام فرما رہے ہیں کہ جیسے اصحاب میرے، نہ نانا کے، نہ بابا کے، نہ بھائی حسن کے۔ یاد رکھیے گا اسی عنوان پر ہم اور آپ مل کر گفتگو کریں۔ اصحاب حسین، حسین کے ساتھی، واقعی معصوموں کے اصحاب اور ساتھیوں سے بہتر کیوں ہیں؟ یہ عنوان رہے گا، اسی پر گفتگو کریں۔ کیوں بہتر ہے عزیزان محترم؟ یاد رکھیے گا، صرف یہ ہمیں کو یا آپ بھی یہ کتابیں ہی نہیں کہتی کہ اصحاب حسین بہتر ہے۔ یاد رکھیے گا، شب جمعہ ہے، جو مسجد میں تھے زیارت وارثہ پڑھی، ممبر کی عطا ہے، ابھی ذہن میں آیا، یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ زیارت میں ایک جملہ پڑھا، السلام علیکم یا انصارا دین اللہ، اے اللہ کے دین کی مدد کرنے والوں تم پر سلام۔ کیا جملہ ہے؟ اے اللہ کے دین کی مدد کرنے والوں تم پر سلام۔ روزہ عاشور آپ میں سے شاید اگر کسی نے پڑھا ہو تو میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا، مجھے بتائیے گا ضرور۔ کیا انصار حسین ابن علی میں سے کسی نے آ کر امام سے یہ کہا کہ امام ہم تمہارے دین کے لیے جنگ کرنا چاہتے ہیں؟ یا کسی ماں نے شب عاشور اپنی اولاد سے کہا ہو کہ تمہیں دین کے لیے قربان ہونا ہے؟ کیا کسی بھائی نے اپنے بھائی سے یہ کہا کہ تم کو اللہ کے دین پر فدا ہو جانا ہے؟ عزیزان محترم، یہ نہیں ملتا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ تم کو دین کے لیے قتل ہو جانا ہے، مگر یہ ضرور ملتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی کہ حسین پر قربان ہونا ہے، بھائی بھائی سے کہہ رہا تھا کہ حسین پر فدا ہونا ہے۔ اب یہ جملہ کہاں سے آ گیا؟ اے اللہ کے دین کی مدد کرنے والوں تم پر سلام۔ شاید آپ کا ذہن نہیں پہنچا، ارے خواجہ معین الدین چشتی نے فرما دیا تھا، شاست حسین، حسین، اور کہیں کہا جائے ہمارے اور آپ ہی کے درمیان میں سے اور یہ خدا میں سے ایک ولی نے فرما دیا تھا کہ حسین ہی تو دین ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے حسین کی مدد کی اس نے دین کی مدد کی، جس نے حسین کی مدد نہیں کی اس نے دین کی مدد نہیں کی۔ اب آگے آئیں، رسول کے اصحاب میں سے، رسول کے ساتھیوں میں سے ایک رسول کے صحابی انس ابن حارث صحابی ہیں رسول کے، مگر کربلا میں امام حسین کے ساتھ بھی ہے۔ میرے جوان سنیں، نالج کے بات ہے، صحابی ہے رسول کے مگر میدان کربلا میں مولا امام حسین کے ساتھ مدینے سے آئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول سے سنا اپنے کانوں سے، امام حسین رسول کے زانوں پر تشریف فرما ہے۔ رسول نے فرمایا اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر، ان هذا ابنی حسین سیقتل بارض یقال له کربلا حینما تکونون فی ذاک العصر فعلیکم ان تنصروہ۔ رسول نے فرمایا اپنے اصحاب سے، میرا یہ لال، میرا یہ نواسا
ایک زمین کہ جس کو کربلا کہا جاتا ہے اس پر قتل کیا جائے گا، تو تم میں سے جو بھی اس زمانے میں ہوگا تمہارے اوپر واجب ہے کہ اس کی مدد کرے۔ اب یہ انس بن حارث کہتے ہیں کہ اس دن سے، جس دن سے اصحاب رسول نے رسول کی زبان سے اس بات کو سنا، ہم سب مل کر یہ دعا کرتے تھے کہ پروردگارا ہم کو وہ زمانہ نصیب کرنا کہ جس زمانے میں حسین پر وہ وقت آئے گا کہ ہم اس کی مدد کر سکیں۔ رسول کا ہر صحابی یہ دعا کرتا تھا، مگر یاد رکھیے گا رسول کے صحابی جو قتل ہوئے، جو شہید ہوئے رسول کی جنگ میں، ان کو کیا کہا گیا؟ رسول کا ساتھی۔ مولا کائنات کے ساتھ جو جنگوں میں شہید ہوئے ان کو کیا کہا گیا؟ امیر المومنین کا ساتھی۔ امام حسن کے ساتھ جو شہید ہوئے ان کو کیا کہا گیا؟ حسن ابن علی کا ساتھی۔ رسول کے ساتھ قتل ہونے والا صرف رسول کا ساتھی، جملہ سنیے گا، دلیل پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ رسول کے ساتھ قتل ہونے والا، شہید ہونے والا صرف رسول کا ساتھی، علی کے ساتھ شہید ہونے والا صرف علی کا ساتھی، حسن کے ساتھ شہید ہونے والا صرف حسن کا ساتھی، مگر حسین کے ساتھ شہید ہونے والے کو کہا گیا السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین۔ کیا کہا گیا حسین کے ساتھیوں کو؟ اے حسین کے ساتھیوں تم پر سلام، حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں تم پر سلام، اے اللہ کے انصار تم پر سلام، اے نبی کے ساتھیوں تم پر سلام، اے علی کے ساتھیوں تم پر سلام۔ رسول کے ساتھ جو شہید ہوا اسے صرف رسول کے ساتھ ہی کہا گیا۔ حسین کے ساتھ جو شہید ہوئے وہ رسول کا بھی ساتھی کہا گیا۔ زیارت بارشہ میں موجود ہے، آپ جانتے ہو کس لیے؟ انس نے بتایا کہ ہم کس طریقے سے دعائیں کرتے تھے کہ آخری وقت میں حسین کے لشکر کے ساتھ، تاکہ رسول نے جو ہم سے حدیث بیان کی تھی ہم اس حدیث پر عمل کر سکیں۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، کربلا صرف خون خرابہ یا قتال یا جہاد کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ کربلا انقلاب کا نام ہے۔ آپ یقین مانیں اگر ہم نے اور آپ نے کربلا کو سمجھ لیا، اگر آپ اور ہم صرف حسین کے ساتھیوں کے یقین کو سمجھ لیں، اس یقین کو کہ جو انہیں حسین ابن علی پر تھا۔ کل سے بیان کروں گا کہ رسول کو یا رسول کے ساتھیوں کو رسول پر کتنا یقین تھا اور حسین کے ساتھیوں کو حسین پر کتنا یقین تھا۔ اگر ہم اس یقین کو سمجھ لیں تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے، ہماری آخرت بھی کامیاب ہے۔ میرے جوان اکثر میرے برادران جو اس وقت جابس کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، ان کے لیے ان کی برکت کے لیے اکثر جوان ادھر ادھر پریشان کرتے ہیں کہ مولانا یہ کسی حافظ کے پاس جاتے ہیں، کسی قاری کے پاس جاتے ہیں، کسی مولوی کے پاس جاتے ہیں، گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، کاموں میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے اپنے مراجع کرام جو ہمارے آیت اللہ ہیں ان کا ایک ایسا عمل پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جس پر عمل کرنے کے بعد آپ کے گھروں میں بھی برکت ہوگی، آپ کے عمل میں بھی برکت ہوگی۔ سارے یاد رکھے گا، آج بھی پڑوسی ملک پاکستان میں بھی اور خود ہندوستان میں آپ مبارک پور سائڈ، اعظم گڑھ سائڈ چلے جائیں، اس کے جوانوں سے جو وہاں کے جوان ہیں جو جابس کرتے ہیں ان سے پوچھیے گا، وہ جو کام کرتے ہیں، جو بھی بزنس کرتے ہیں،
وہ یہ نیت کرتے ہیں کہ ہمارے اس مہینے کی جو سیلری آئے گی ہم اس میں سے اس سیلری کا 5واں حصہ 10واں حصہ 15واں حصہ جتنی آپ کی حیثیت حضرت ابو الفضل عباس کے حوالے کریں. یہ اصحاب حسینی میں سے کسی ایک صحابی کے لیے آپ نے اصل کر یقین مانے گا. مثال کے طور پر آپ کے مہینے کی سیلری آ گئی, آپ اس میں سے 100 روپے نکال کر رکھیں, ہر مہینے 50 روپے نکال دیں, 20 روپے نکال دیں, زیادہ نہیں, جتنی آپ کی حیثیت. ان پیسوں کو الگ رکھ دیں, نیت کر لے کہ یہ پیسے صرف اور صرف حسین کے اصحاب کے لیے ہیں, یا ابو الفضل عباس کے لیے ہے, یا حسین کی عزاداری کے لیے ہے. پچھلے سال میں نے ایک جملہ پڑھا تھا آپ کے سامنے 2 سال پہلے, عزاداری پر خرچ کرنے سے ڈریے گا نہیں, کنجوسی نہ کریے گا, اس لیے پیسے کا کام ہے خرچ ہونا. وہ عزاداری میں خرچ ہو جائے یا بیماری میں خرچ ہو جائے, اگر عزاداری میں خرچ ہوگا تو برکت ہوگی, بیماری پر خرچ ہوگا تو برباد ہوگا. اس لیے نیت کریں اپنے مال میں کہ ہم کو یہ پیسہ اصحاب حسین کے لیے حوالے کرنا. اس میں سے آپ کیا کریں, محرم کی مجلس میں ماشاءاللہ سے آپ سبھی تبارک میں حصہ لیتے ہیں, یا کسی نہ کسی چیز میں حصہ لیتے ہیں, انہی پیسوں کو اس حصے میں شریک کرتے ہیں, شامل تو یقین جانیے گا آپ کے کاروبار کی برکت ہوگی, آپ کے گھروں میں برکت. اس لیے کہ عزیزان محترم یہ کربلا, یہ حسین ابن علی لوگوں کو فقیر نہیں بناتے بلکہ سخی بناتے ہیں. سخی دنیا دوسروں کو لوٹ کر بھی خوش نہیں ہے, عزادار عزاداری پر لٹا کر بھی خوش ہے. اس لیے عزیزان محترم, اس لیے کہ یہ عزاداری, یہ غم حسین, یہ کربلا حقیر سے حقیر انسان کو سخی بنا دیتی ہے. اس طریقے سے سخی بنا دیتی ہے, آپ تھوڑا سا تبرک خرید کر لیا ہے, اس دروازے پر کھڑے ہو جائیں, آپ کے درمیان میں سے جو جتنا صاحب دولت صاحب ثروت ہے, آپ کو پورے کے پورے سال اگر آپ راستے سے اس کے قریب سے گزر گئے تو آپ کو ایسے دیکھ کر کے گزرے گا, آپ کی طرف نگاہ بھی نہیں کرے گا. لیکن یہ شرف ہے اس فرش عزا کا, کرم ہے حسین ابن علی کا, کہ وہی شخص کہ جو کل آپ کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھ رہا تھا, آپ کے ہاتھ میں تبرک ہے, آپ نے تبرک کو لیا, اسی شخص, اسی مالدار دولت, اسی صاحب دولت کے ہاتھ آپ کے سامنے پھیل گئے. حسین نے آپ کو اتنا سخی بنا دیا کہ وہ جو کل مالدار تھا وہ آج آپ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا رہا ہے. ارے سلام کرے کربلا والوں کو کہ جنہوں نے اس غم کو, اس کربلا کو, اس واقعے کو ہمارے مقدر میں ڈالا. عزیزان محترم, اصحاب حسینی کی فضیلت چاہے 3-4 اشرے بھی پڑھ سکتے ہیں, مگر اصحاب حسینی کی فضیلت بیان نہیں ہو سکتی. اتنی فضیلت ہے اصحاب حسینی کی. اصحاب حسینی نے فطرت کو بدل دیا, عقل کو بدل دیا, انسان کی سوچ کو تبدیل کر دیا. میدان کربلا میں آپ دیکھیں کیا کردار پیش کیا ہے. صرف ہم اور آپ تو اصحاب حسینی کو جانتے ہیں, مگر آپ عورتوں کو دیکھیں, ماؤں کو دیکھیں, اور صرف کربلا سے یہ جنگ کرنا یا پھر قتال کرنا, صرف کربلا کی یہ نہیں سکھایا. عزیزان محترم, صرف 10 دن امام کربلا میں رہے, صرف 10 دن امام کربلا میں رہے. 1400 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں ان 10 دنوں کو بیان کرتے کرتے. صدیاں بیت گئی, مگر ان 14 دنوں کا ذکر, ان 10 دنوں کا ذکر آج بھی باقی ہے. کربلا سے صرف ہمیں قتال نہیں ہوئی, عبادت دیکھیں کربلا میں, صبر دیکھیں کربلا میں, اطاعت دیکھیں کربلا میں,
آغاز ہے یعنی محرم کا، اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ سلیقہ دیکھے کربلا میں، گھریلو زندگی کیسے گزارے، گھر کا ماحول کیسے گزارے، تو دیکھے کربلا میں۔ بھائی سے کیسے پیش آئے، وہ ہے کربلا میں۔ بیٹے ماؤں سے کیسے پیش آئے، وہ ہے کربلا میں۔ یاد رکھیے گا، محرم شروع ہو گیا ہے، اٹھائیں گے آپ علم مولا عباس کا، سبھی اٹھائیں گے۔ شاید کوئی یہاں پر ایسا بیٹھا ہو جس نے علم کو بوسہ نہ دیا ہو، سبھی نے اٹھایا ہوگا۔ علم تو بڑی خوشی سے اٹھا لیتے ہیں۔ کیا کبھی سیرت حضرت عباس کو پڑھا ہے؟ پوری زندگی میں عباس ہے حسین کے بھائی، چھوٹے بھائی، امام حسین ہے بڑے بھائی۔ آپ اور ہم میں سے نہ جانے کتنے اشخاص ہیں اپنے بڑے بھائیوں کو او کہہ کر بلاتے ہیں، مگر حضرت عباس کی امام حسین کے سامنے ڈرتا کیسے ہے؟ اگر مخاطب یہ آقا حکم کرے، آقا یہ التماس ہے، آقا یہ گزارش ہے، ہم کربلا سے اس طرح کی چیزیں بھی پڑھیں، اس طرح کی چیزوں کو بھی بول رہے ہیں، تب جا کر کربلا سمجھ میں آئے گا۔ یاد رکھیں کہ انسان ہوگا جس کے دل میں اپنے بھائی کی عزت نہ ہو، اسے کوئی حق نہیں ہے تو حضرت عباس کا علم اٹھائے۔ اگر 8 محرم کو حضرت عباس کا علم اٹھانا ہے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ کے دل میں جو حسد، جو کینہ، جو برائی اپنے بھائی کے لیے بھری ہوئی ہے، 8 محرم سے پہلے اس کو ختم کریں۔ عبادت مجلسوں میں جاگ رہے ہیں، کیا ٹائم ہو رہا ہے اس وقت؟ 12:17۔ لوگ اس وقت سوتے ہیں، کچھ تو سو کر نیند پوری کر کر کام کے لیے نکل جاتے ہیں، اپنے صبح کا آغاز کر لیتے ہیں۔ آپ جاگ رہے ہیں کس لیے؟ کربلا کو زندہ کرنے کے لیے، حسین کا ذکر آباد کرنے کے لیے۔ اللہ نے محترم یاد رکھیے گا، 12:17 کو دور آپ 2 بجے تک بیٹھے رہے۔ اگر آپ نے مقصد حسین نہیں سمجھا، اگر آپ مقصد حسین سے دور ہیں تو یہ 2 بجے تک بیٹھنا، 3 بجے تک بیٹھنا آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ حسین کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نماز مجھ سے دور نہیں ہے اور میں نماز سے دور نہیں ہوں۔ ہم عزا خانوں میں تو آ رہے ہیں اور 4 گھنٹے مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں، مرثیہ خوانی بھی سنیں گے، پھر مولانا کو بھی برداشت کریں گے، اس کے بعد ماتم بھی کریں گے۔ منیمم 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے تو لگ ہی جاتے ہیں۔ 15 سے 20 منٹ نماز کے لیے نہیں نکالتے۔ سوچا آپ نے کتنے سال سے اس امام بارگاہ نشر ہو رہا ہے، کتنے سال سے یہاں پر خطبہ، علماء کرام اور ذاکرین حضرات خطاب فرما رہے ہیں۔ آپ میں سے کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں، لیکن آپ میں سے کوئی ایک جوان کیا ایسا ہے کہ جس کو امام حسین علیہ السلام کی کوئی ایک حدیث یاد ہو؟ ہے کوئی جس کو امام حسین کی ایک حدیث یاد ہو؟ عربی نہیں، اردو ہی ترجمہ سنا دیں۔ کم سے کم آپ میں سے جتنے بھی جوان بیٹھے ہوئے ہیں، کم سے کم 10 سال تو اشراف یہاں پر سن رہے ہیں، 10 سال سے 5 سال مان لیں، 5 سال چھوڑے آپ میرے ہی 2 سال مان لیں، 1 سال مان لیں، 2 سال ہی نہ آپ نے پوچھنا گوارا کیا، بدقسمتی سے نام بیان کرنا شروع۔
ہمیں بیان ہونا کیا چاہیے تھا کہ کم سے کم ہم ہر ایک مجلس سے امام حسین کی ایک حدیث لے کر جائیں، کوئی ایک چیز ایسی لے کر جائیں جو ہماری زندگی کو، ہماری حیات کو چینج کر دے۔ یقین مانیے گا کربلا کے میدان سے جو سب سے بڑی چیز آشکار اور نمودار ہوتی ہے نا، وہ عبادت ہوتی ہے، عبادت۔ اگر امام کا مقصد صرف شہید ہو جانا ہوتا نا تو ایک رات کی مہلت نہ مانگتے، اگر شہید ہو جانا ہوتا تو اس رات میں امام کو اپنا اسلحہ تیار کرنا چاہیے تھا، اپنے خنجروں کو تیز کرنا چاہیے تھا، اپنے نیزوں کو تیار کرنا چاہیے تھا، کیونکہ صبح قتل کرنا ہے، صبح جنگ کرنی ہے۔ مگر امام نے نہ تو نیزوں کو تیار کیا، نہ ہی تلواروں کو تیار کیا، بلکہ امام نے اور امام کے لشکر نے وہ پوری رات عبادت خدا میں گزاری، اور عبادت خدا میں گزار کر بتا دیا کہ دیکھو ہمارا مقصد صرف شجاعت دکھانا نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف قتل ہو جانا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد پروردگار عالم کو معبود ٹھہرانا ہے تاکہ لوگ اس کی عبادت کرتے رہے۔ یزید نے تو اعلان کر دیا تھا، کیا کہتے ہیں یزید نے؟ نبی نے جو حلال کیا تھا وہ حرام ہے، جو حرام کیا تھا وہ حلال ہے۔ شراب عام ہو گئی تھی، جوا عام ہو گیا تھا، نماز کے درمیان میں بھی اس وقت کے اماموں کو جو نماز پڑھاتی تھی یہ حال تھا، خود حکام کو جو حاکم تھے شراب پی کر نماز پڑھایا کرتے، زنا عام ہو گیا تھا۔ حسین ایک انقلاب لے کر اٹھے۔ عزیزان محترم، بہت بڑا جملہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آج بھی 1400 سال بعد ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں وہ سب برائیاں موجود ہے جن کو یزید نے عام کر دیا تھا، یقین مانیے کہ ہم نے مقصد حسین کو نہیں سمجھا۔ ہمارے یہ 1400 سال بعد بھی یہ 2300 سال کی عزاداری بیکار ہے اگر ہم نے مقصد حسین کو نہ سمجھا۔ مقصد حسین کو اور تو بات بعید ہو جائے گی، دور کو ہو جائے گی اگر ہم نماز ہی نہیں پڑھتے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو فروع دین میں بھی نمبر 1 پر رکھا گیا ہے۔ اس کے لیے فرمایا گیا ہے ان قبیلت قبیلہ ما سوا و ان ردت ردت ما سوا۔ اگر انسان کی نماز قبول ہو گئی تو اس کے تمام اعمال قبول ہو گئے، اگر نماز قبول نہیں ہوئی تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ آپ بڑے صدقات کر لیں، روزانہ فقیروں کی، مسکینوں کی، غریبوں کی مدد کر لیں، ڈونیشن کریں جتنا چاہیں۔ اللہ سے دور ہے، مسجدوں سے دور ہے۔ یقین مانیے گا آپ کا یہ ڈونیشن، آپ کی یہ نصرت، آپ کی یہ تعاون، آپ کی یہ مدد بیکار ہے، بیکار ہے۔ امام حسین علیہ السلام کیا اپنی شہادت کے بدلے لوگوں سے یا اللہ سے کچھ چیز طرح کی جنت مانگے؟ کیا لوگوں سے کچھ مال مانگا کہ میں نبی کے دین کو بچا رہا ہوں؟ یہ زندہ نے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، اپنے بیٹوں کو قربانیوں کو دی۔ کیسے بیٹے کو قربانی کو؟ جس کو دیکھ کر مولا امام حسین اپنے نانا کی زیارت کر لیا کرتے۔ امام جب بھی یہ اشتیاق ہوتا تھا کہ وہ اپنے نانا کی زیارت کریں تو امام علیہ السلام جناب اکبر کے چہرے کی طرف دیکھتے۔ امام نے اس جوان بیٹے کا سینہ دے دیا، اس بیٹے کو شہید کر دیا۔ سارے محترم مجلسوں کا معیار صرف فضائل سننا نہیں ہے، بلکہ حقیقی مقصد
مجلسوں میں گریہ کرنا. میرے جوان میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ گریہ کریں, آپ کتنا روئیں. روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, جتنا دل چاہے رو لیجیے گا. اگر رونا نہ آئے تو اپنے سروں کو نیچے جھکا لیجیے. شہزادی فاطمہ کی عمر کتنی ہے؟ 18 سال. 9 سال اپنے بابا کے گھر میں اپنے بابا کے ساتھ زندہ رہی. 9 سال امیر المومنین حضرت علی کے ساتھ ان کی زوجیت میں رہی. نہ تو رسول سے کبھی کچھ مانگا, نہ ہی علی سے کچھ مانگا. 18 سال میں سے 9 سال نبی کو یہ تمنا رہی کہ میری بیٹی مجھ سے کچھ مانگ لے. 9 سال علی کو یہ تمنا رہی کہ میری بیوی مجھ سے کچھ مانگ لے, کچھ تمنا کرے. مگر قسم خدا کی فاطمہ نے 18 سال میں 9 سال نہ تو رسول سے کچھ مانگا, نہ اپنے شوہر علی سے کچھ مانگا. فاطمہ صرف 18 سال کے بعد جب مصیبتوں سے شہادت ہو گئی ہے نا, وہ رسول جو امیر کائنات ہے, جو اس کائنات کا مالک ہے, وہ علی جو اس کائنات کا مالک ہے, جو اس کائنات کا رازق ہے, اس سے فاطمہ نے کچھ نہ مانگا, اپنے بابا سے کچھ نہ مانگا. عزیزانو جانتے ہو فاطمہ نے کیا مانگا اور کس سے مانگا؟ ان مجلسوں میں رومال لے کر آپ کے سامنے آ کر کہہ دیا ہے, اے میرے لال کے عزاداروں, اپنے عاشقوں کے کچھ خطرے جزاک اللہ, خدا آپ کی آوازوں کو رحمتوں کو نازل کرے. فاطمہ صرف آپ سے مانگتی ہے. عزیزان محترم, محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے, آج دوسری شب لگ چکی ہے. عزیزان محترم, ایسے گریہ کرنے کا حق نہیں ہے. نہ جانے آپ اور ہم میں سے کتنے تھے کہ جو پچھلے سال آپ اور ہمارے درمیان موجود تھے, اس سال آپ کے ساتھ موجود نہیں ہے. یہ تصور کر کر گریہ کرے کہ فاطمہ اگلے سال ہم زندہ ہو یا نہ ہو, اس سال کا پرسہ قبول کرے. جزاک اللہ, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سلطان کربلا کے. عزیزان محترم, آگے حسین رخصت کے لیے. حسین کے ساتھ حسین کا پورا گھر جا رہا ہے. آخری جملہ ہے عزیزان محترم, حسین کے ساتھ حسین کا پورا لشکر جا رہا ہے. خدا آپ کی بہنوں کو سلامت رکھے اور میری بہنوں کے بھائیوں کو سلامت رکھے. تصور کریے گا عزیزان محترم, عزاداروں, تصور کریے گا ایک بہن کو ایک بھائی سے کتنی محبت ہوتی ہے. روایت یہ بتاتی ہے کہ سغرا جو حسین کی بیٹی, جس کو حسین نے مدینے میں چھوڑا, یاد رکھے عزیزان محترم, اگر بہنوں سے باپ سے امید تھوڑی کم ہوتی ہے, مگر بھائی سے ایک بہن کو امید پوری پوری ہوتی ہے. اسے یقین ہوتا ہے کہ میں جس چیز کا سوال کروں گی میرا بھائی پورا کر دے گا. عزیزان محترم, 60 ہجری میں یہی حالت سغرا کی بھی تھی. سغرا کو پتا تھا کہ میرا بابا میری بیماری کو دیکھ کر منع کر دے گا, مگر سغرا کو اکبر پر یقین تھا کہ اکبر مجھے چھوڑے گا نہیں. جب یہ قافلہ نکلنے لگا ہے نا, جب امام حسین رخصت ہو گئے, جناب زینب رخصت ہو گئے, بیٹی سغرا ہم جا رہے ہیں. سغرا نے کچھ نہیں کہا, سغرا نے کچھ نہیں کہا. ام لیلا رخصت ہو گئی, سغرا نے کچھ نہیں کہا. عزیزانو سنیے گا, کیسے سنو گے میں بھی دیکھتا ہوں. اپنے آنسوؤں کو نہ روکیے گا, اپنی بہنوں کے حق میں دعا کریے گا. سغرا سے سب ایک ایک کر رخصت ہو گئے. علی اکبر ابھی تک رخصت نہ ہوئے, قاسم رخصت ہو گئے. سغرا کو سلام کیا, رخصت ہو گئے. اور محمد رخصت ہو گئے, امام رخصت ہو گئے, چچا عباس رخصت ہو گئے. عزیزانو حسین سے سغرا کو کم امید تھی, مگر اکبر سے بے امید تھی. اب جب اکبر رخصت کے لیے آئے ہیں نا, اب اکبر نے فرمایا بہن زینب ہم جا رہے ہیں, خدا حافظ. اکبر چلے, سغرا نے دامن کو پکڑ لیا, فرمایا اکبر میرے بھائی تم بھی جا رہے ہو.
میرے بھائی تم بھی جا رہے ہو؟ اکبر نے فرمایا سہرا ہاں میں جا رہا ہوں، مگر اکبر نے بہن کی تسلی کے لیے ایک جملہ فرمایا، اے سہرا میں تجھ کو لینے ضرور آؤں گا۔ عزاداروں وہی منظر تھا، علی اکبر کے نقش قدم پر سہرا سن 61 ہجری تک پڑی رہی، روز عاشور آ گیا، اکبر کی آواز کانوں میں گونجی، سہرا نے فرمایا رانی ام سلمہ میرا وعدہ میرے بھائی نے مکمل نہ کیا، لگتا ہے میرے بھائی میرے بابا کا الہی بہقدارا بیہا بالیہا وغنیہا پروردگارا واسطہ چاہتا معصومین علیہ السلام کو جو امید پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور کرنا، میرا معبود شان حیدر کرار جس مقام پر جو بھی جانا مالی سکواد و دکھا سکتا، میرے معبود جتنے بھی اس کا شہدہ پر افراد اور مومنین موجود ہیں، میرے معبود جن کے لیے حاجات کو پورا فرما، پروردگارہ ان کے گھروں میں خیر و برکت ہے، پروردگارہ مقصد حسین علیہ السلام کو سمجھنے کی توفیق ہے، پروردگارہ اس ماہ مبارک میں اس ایام عظم ہم جو بھی امام حسین علیہ السلام کی خدمت انجام دیں اس کو ہم سے قبول فرما، پروردگارہ مستچار معصوم علیہ السلام کو جو امید اولاد جناب علیہ السلام کو قابل دینا ہے، جو مومنین مقرور سے جناب مسلم کے سکتے ہیں ان کے پاس کی ادائیگی سے کرنا، پروردگارہ ہم سب کو حجدارہ سے پروردگارہ ہم سب کو حجدارہ سے پروردگارہ امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کا انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔